بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے شیئرنگ کرنے جا رہا ہوں کہ نبوش IG2 میں آپ نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ چار جو اس کے پارٹس ہیں اگر آپ کو اس کا پتہ ہوگا تو آپ نبوش IG2 کی رپورٹ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے۔ اس میں جو پہلا پارٹ ہے دی ڈسکرپشن آف دی آرگنائزیشن اینڈ رسک اسیسمنٹ میتھڈالوجی یوزڈ، اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، دی نیم آف دی آرگنائزیشن، دی سائٹ لوکیشن، ہاؤ مینی ورکرز آر امپلائڈ۔ اس کے بعد جنرل ڈسکرپشن آپ کی آ جاتی ہیں، پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ڈسکرپشن آف دی ایریا ٹو بی انکلوڈیڈ ان دی رسک اسیسمنٹ، پھر میتھڈالوجی آپ کی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو پارٹ 2 ہے وہ آپ کا رسک اسیسمنٹ کے اوپر آ جاتا ہے۔ رسک اسیسمنٹ میں آپ نے منیمم جو ہے وہ آپ نے 10 ہیزرڈز لکھنے ہیں آپ نے، اور دی آئیڈینٹیفائی ہیزرڈز آر ٹیکن فرام ایٹ لیسٹ 5 ہیزرڈ کیٹیگریز، اور ان کی 5 ہیزرڈ کیٹیگریز کو ڈیفائن کرنا ہے۔ ایچ کالم آف دی رسک اسیسمنٹ ٹیبل ہیز بین کمپلیٹڈ فار ایچ آف دی آئیڈینٹیفائڈ ہیزرڈ۔ یہ جو سچویشنس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو یقیناً آپ اس کو پاس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسک اسیسمنٹ میں بھی ایسے ہی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کا جو پارٹ 3 آ جاتا ہے اس میں آپ نے پرائورٹائز 3 ایکشن ود جسٹیفیکیشن فار دی سلیکشن، جسٹیفیکیشن انکلوڈنگ مورل، لیگل اینڈ فائنینشیل آرگومنٹس ہیں، لائکلیہڈ، سیوریٹی کنسیڈریشن ہے، ڈسکرپشن آف افیکٹو ایچ ایکشن ول بی ان کنٹرول۔ پھر آپ کا پارٹ 4 ویری امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ کا ریویو، کمیونیکیٹ اینڈ چیکس۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں ریئلسٹک ویو، ڈیٹ گیون، reason for review date given, indicate how the risk assessment finding will be communicated, indicate who the risk assessment finding will be communicated to each, indicate how you will follow up to check that identified action have been carried out۔ الغرض میرا مقصد کہنے کا یہ کہ جب تک آپ کے یہ 4 پارٹس کلیئر نہیں ہوں گے آپ رسک اسیسمنٹ میں پاس نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں آپ نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈسکرپشن آف دی آرگنائزیشن اینڈ رسک اسیسمنٹ میتھڈالوجی کو آپ فالو کریں، رسک اسیسمنٹ کو فالو کریں، پرائورٹائز 3 ایکشن ود جسٹیفیکیشن فار دی سلیکشن، اس کے بعد پھر آپ کا جو ریویو، کمیونیکیشن اینڈ چیک۔ اب ناظرین گرامی، ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اکثر اس کو مس کر جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب رسک اسیسمنٹ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اگر یہ جو 4 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی آپ نے اگر ایک مس کر دی تو آپ اس کو فالو اپ نہیں کر سکیں گے، آپ فیل ہو جائیں گے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو میں نے 4 کیٹیگریز آپ سے شیئر کی ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ورڈز کاؤنٹنگ کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی پارٹ آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے ایلیبوریشن ہونی چاہیے۔ اس میں ریفرنس آپ کے جو ہیزرڈس کو آپ بیان کرتے ہیں اس کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اور ہیزرڈس میں پھر اس کے علاوہ جو رسک کنٹرول میئرز وہ آپ بتا رہے ہیں وہ اب دیکھیں کس کی ذمہ داری ہے، مینیجر کی ذمہ داری ہے، اگر اچھا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہے، سیفٹی مینیجرز کی، پلاننگ انجینئر کی، یہ سر آپ نے سارا کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حامی ناصر۔